وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ناؤن ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ناؤن کے بارے میں سیکنڈ انفارمیشن لے رہے تھے کہ اس کا عدد یعنی اس کا نمبر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کرتے ہیں. ہم نے پہلے دیکھا اس کا جینڈر کیا ہے کہ جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نمبر کیا ہے. نمبر کا مطلب ہے عربک میں کہ واحد، تثنیہ اور جمع، کیونکہ یہ صرف عربک میں ایسے ہے کہ فار ٹو کے لیے ہر جگہ ایک ریگولر صیغہ موجود ہوگا، چاہے وہ ان کی گنتی ہو یا ورب ہو یا ناؤن ہو، کوئی بھی چیز ہو. فار ٹو کے لیے ایک الگ صیغہ موجود ہے ہر جگہ. باقی لینگویجز میں نہیں ہے. واحد کے بعد ون کے بعد ٹو جو ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، لیکن عربک میں یہ سیپریٹ ہے باقی جمع سے. تو ہم نے دیکھا واحد جو ہے جس کو ہم نے سنگولر ناؤن کہا تھا، ایسا اسم ہے جو ایک کے لیے استعمال ہو، اس کے میننگ میں ایک کا ورڈ آئے کہ ایک چیز. اور وہ اگر قرآن کریم میں کوئی تنوین کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ دو پیش ہیں، دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں، یا وہی ناؤن جو تنوین کے ساتھ ہے اس کو ہم پراپر کر دیں، اگر رائٹ پہ الف لام لے آئیں تو پھر ایک ایک حرکت رہ جائے گی، یا ایک پہ الف لام بھی ہوگا رائٹ پہ، ایک پیش ایک زبر ایک زیر، تو ہم کہیں گے یہ ایک کے لیے ہے. اور عربک میں ون اور ٹو کے لیے جو ہوتی ہے عدد جو نہیں آتا، استعمال نہیں ہوتا عدد، صرف اس کی ایک پہچان ہے جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ ایک کے لیے یوز ہو رہا ہے اور یہ دو کے لیے. مور دین ٹو جب ہوں گے تب اس کے لیے جمع ہے، لیکن جب تک ٹو ہے اور اس کا عدد بھی نہیں یوز ہوگا لیکن انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس کے میننگ میں دو آ رہا ہے. اور جو واحد ہے سنگولر ہے، اس کے میننگ میں ایک آ رہا ہے. جیسے القلم کوئی ایک خاص قلم ہے، لیکن قلم ایک کوئی عام قلم ہے. ایسے ہی الکتابو کوئی خاص کتاب ہے اور کتابن کوئی ایک عام کتاب ہے. تو یہ واحد ہو گیا تھا. اب ہم نے اس کا جب فار ٹو کے لیے اس کے میننگ کرنے ہیں تو ہم نے واحد سے ہی تثنیہ بنانا ہے. اور کیا طریقہ ہوگا، چاہے وہ واحد مذکر کا ہے یا مؤنث ہے، وہ رائٹ ہینڈ پہ اس کے الف لام ہے یا نہیں ہے. پیٹرن اس کا میتھڈ یہی ہوگا کہ لیفٹ ہینڈ کی سائڈ پر تنوین اگر ہے یا ایک پیش ایک زبر ایک زیر ہے، اس کو ہٹا کر الف اور نون زیر والا لگا دیں گے، وہ فار ٹو کے میننگ آ جائے گا. جیسے القلموں سے القلمانے، دو قلم. اب القلم آنے کا مطلب ہی دو قلم ہے، اس کو ہم اور کوئی میننگ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ دو قلم. الکتابانے دو کتابیں. تو دیکھیں فگر دو کا نہیں ہے، ٹو کا فگر نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ نون کے نیچے. اب اور بھی ہم اس کو مختصر ایبریویٹ کر دیتے ہیں کہ نون کے نیچے زیر ہے، کسی بھی ناؤن کے نون کے نیچے زیر ہے پورے قرآن کریم میں، وہ فار ٹو کے لیے یوز ہوگا. تو یہ ہمارا تثنیہ بن جائے گا. کسی بھی واحد سے بنائیں گے نا، بس اس کے لیفٹ ہینڈ پر الف نون زیر والا ایڈ کر دیں گے. اور ظاہر ہے کہ الف جو ہے اس کا طبی فونکس میں رول بنے گا اگر اس کے پیچھے زبر ہے، تو جو بھی لفظ ہوگا واحد کا اس کے آخری لیٹر پر زبر لگا کر الف نون زیر والا. یہی طریقہ ہوگا ہر تثنیہ بنانے کا. کوئی سا بھی تثنیہ واحد آ گیا اس کو تثنیہ ایسے ہی بنائیں گے. یہاں تک کسی کا کوئی کوسچن ہے آپ پوچھیں، نہیں سمجھ آئی آپ پوچھیں.
کیونکہ فرسٹ ٹائم ہے نا جو تسنیہ کہ یہ عربک میں ہے اور کسی لینگویج میں نہیں ہے. فار ٹو کے لیے اب اس القلمانی کا مطلب ہی ہوگا دو قلم. نہ اس کا ہم ایک قلم کریں گے نہ مور دین ٹو. دو قلم، دو کتابیں، دو گھڑیاں، دو عورتیں. الامرأۃ ایک عورت اور اس کی جمع تسنیہ بنے گا الامرأتانی دو عورتیں. اور جمع میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ نساؤن بھی ہے اس کا اور نسوتن بھی ہے. جی اسما آپ کا کیا کوسچن ہے؟ جی السلام علیکم اساتذہ وعلیکم جی، یہ السلام سمجھ ورحمۃ نہیں اللہ. آ رہی، ذرا دوبارہ سے بتا دیجیے گا پلیز. نہیں کیا چیز بتائیں، کیا پتہ نہیں لگا؟ یہ واحد کا یہ تسنیہ بنانا. دیکھیں نا، واحد کا تسنیہ ایسے بنائیں گے کہ کوئی بھی واحد ورڈ ہے، فار ایگزامپل آپ کوئی بھی لے لیں جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جو ایڈ کرنا ہے ہم نے اس میں ایک ایڈیشن کرنی ہے، وہ اس کے لیفٹ ہینڈ پہ کرنی ہے. اب لیفٹ ہینڈ پہ دو ہی پاسبلٹیز ہے نا، یا تو ایک حرکت ہوگی کوئی بھی، اگر رائٹ ہینڈ پہ الف لام لگا ہوا ہے پھر تو لیفٹ ہینڈ پہ ایک حرکت ہوگی نا، پیش زبر زیر. اور اگر رائٹ ہینڈ پہ الف لام بھی نہیں ہے پھر تنوین ہوگی. تو جو بھی حرکت ہے لیفٹ ہینڈ پہ اس کو ہٹا کے الف نون زیر والا لگا دیں گے بس. دیکھیں ہم نے القلمانوں سے القلموں سے القلمانی بنایا ہے نا، تو جی قلم کی میم کے اوپر باقی تو سیم ہے، صرف میم کے زبر آئے گی کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے نا اور نون زیر والا. جی جی ٹھیک ٹھیک ہو؟ تو جی. ہر واحد کا تسنیہ ایسے ہی بنے گا چاہے کوئی سا واحد ہے. اتنی ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے یہاں پر ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جمع. اب جمع تھوڑی سی لینگتھی ہے کہ پہلے اس کی دو مین قسمیں ہیں. ایک کو ہم کہیں گے جمع مکسر، اس کے نام سے ہی نظر آ رہا ہے کہ کسرہ کسرہ ہوئی ٹوٹی ہوئی جمع مکسر. اور دوسری جمع کو ہم کہیں گے جمع سالم. تو جمع مکسر کا کیسے پتہ لگے گا کہ جمع مکسر کون سی اور جمع سالم کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ جمع مکسر ایسی جمع کو کہیں گے کیونکہ اب دوبارہ واحد ہی سے پھر جمع بنائیں گے، کیونکہ تسنیہ کو کسی طرح نہیں کنورٹ کر سکتے جمع میں، واحد سے ہی جمع بنائیں گے. جب کسی بھی واحد لفظ کی جمع بنائی تو جب اس کی ہم نے جمع بنائی نا تو اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ جمع میں آنے کے بعد جو واحد کی اس کا پیٹرن تھا، اس کا سیکوینس تھا، وہ چینج ہو گیا. کوئی چاہے چھوٹی چینج آئی ہو یا بڑی چینج آئی ہو، اگر تھوڑی سی بھی چینج آ گئی وہ واحد والی چیز جمع میں نہ ہو واپس آئی، ایسی جمع کو ہم جمع مکسر کہیں گے. اور ہم نے اس کی ایگزامپلز دیکھی کہ رجلن ایک آدمی کو کہتے ہیں، اور جب بہت سارے آدمیوں کو کہنا ہے تو رجالن. دیکھیں چینج ہو گیا اس کا واحد کا پیٹرن، اس لیے ایسی جمع کو ہم جمع مکسر کہیں گے کہ اس کا واحد کسرہ کسرہ ہو گیا، اس کا واحد جمع میں آ کے ٹوٹ گیا. ایسی جمع جمع مکسر ہے. اور جمع مکسر پھر دو قسم کی ہے، ایک جمع مکسر عاقل اور ایک جمع مکسر غیر عاقل. عاقل کا مطلب ہے عقل والے. تو اس میں تین چیزیں آئیں گی، انسان، جنات اور فرشتے، وہ عاقل میں آئیں گے. اور باقی پوری مخلوق اس کے علاوہ وہ غیر عاقل ہے. تو عاقل کی ایگزامپلز ہم نے دیکھی تھی، رجلن کی جمع ہوئی تھی رجالن، اور امرأتن. یہ بہت ضروری ہے ہمیں یاد رکھنا کیونکہ ہمیں اس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. نساء کا تو سورت نساء کا نام بھی ہے اور قرآن کریم میں نساء بہت آیا ہے. نساء کا مطلب ہے بہت ساری عورتیں، مور دین 2 عورتیں ہیں تو وہ نساء میں آئیں گی. اور ایسے ہی دوسرا ایک نام بھی یوز ہوگا
ہمیں معلوم ہونا چاہیے ابھی سے کہ نسوتن بھی عورتوں کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم نے ڈفرنس دیکھ لیا تھا، اور زیادہ اس سے زیادہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نسوتن کا مطلب ہے 3 سے لے کے 10 تک کا اگر نمبر ہے عورتوں کا تو ہم اسے نسوتن کہیں گے، اور 3 سے ہی لے کر اگر more than 10 یا جتنی بھی عورتیں ہیں پھر وہ سب ان کو نساءن کہیں گے۔ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ جمع مکسر ہے۔ تسنیہ سیم بنا، امراتن یا الامراتو سے الامراتانی یا امراتانی، اگر پیچھے الف لام ہے تو وہ رہے گا، نہیں ہے تو وہ نہیں رہے گا، لیکن اینڈ پہ جو ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ہر واحد کے ساتھ الف نون زیر والا ایڈ کر دینا ہے۔ تو یہ تسنیہ بن گیا۔ جمع جب ہم نے بنائی تو امراتن واحد، امراتان تسنیہ، اور نساء اس کی جمع ہے، جو کہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو گیا یہ تو، اور یہ جمع مکسر ہے۔ اور جمع مکسر میں بھی دو جو قسمیں ہیں نا، ایک عاقل اور غیر عاقل، تو یہ عاقل ہے جمع مکسر عاقل۔ رجالن بھی جمع مکسر عاقل، نساءن بھی جمع مکسر عاقل، اور غیر عاقل کی اگزامپل دیکھیں، کتابن، اردو میں بھی ہم بہت یوز کرتے ہیں، کتابن ایک کتاب، کوئی سی بھی ایک کتاب، اور عام کتاب ہے کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے، اگر یہی الکتابو ہو جائے تو کوئی خاص کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جمع اس کی ہے کتبن، اب دیکھیں اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں بہت ساری کتابیں، تو یہ جمع مکسر ہو گئی کیونکہ کتاب والا پیٹرن بدل گیا، یہ جمع مکسر غیر عاقل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ایگزامپلز، ہم نے کل دیکھ لی تھی دونوں کی کہ جمع مکسر عاقل کی کیا ایگزامپلز ہو سکتی ہیں، جمع مکسر غیر عاقل کی کیا ایگزامپلز ہو سکتی ہیں، اور اس میں کوئی نشانی بھی نہیں ہے کہ ہم لگا دیں ہر واحد کے ساتھ اور پھر اس کا جمع مکسر بن جائے۔ ہر دیکھیں جمع مکسر جو بن رہا ہے اس کا اپنا پیٹرن ہے، ترتیب اس کی اپنی ہے ہر ورڈ کی۔ رسول سے رسول بنا تو اس کا اپنا پیٹرن ہے، نبی سے انبیاء بنا اس کا اپنا پیٹرن ہے، فقیر سے فقراء بنا، سارے ہی ہم الفاظ اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ سب کا کوئی یعنی کہ ایک ہی چیز نشانی ایڈ کرنے سے وہ بن گیا جمع مکسر، نہیں ہے کوئی بھی نشانی، ہر ناؤن جو جمع مکسر بن رہا ہے اس کا اپنا پیٹرن ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہمیں یاد ہوتے جائیں گے، بہت سارے تو اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، ہمارے استعمال میں ہیں وہ۔ اب دوسری جمع جو ہے نا وہ جمع سالم، ساؤنڈ پلورل ہے، یہ وہ بروکن تھی، یہ ساؤنڈ پلورل۔ اس میں کیا ہوگا دیکھیں، اب ہمیں پتہ لگے گا، اس کا نام ہی شو کر رہا ہے کہ جس جمع کا واحد اپنی اصل شکل میں جمع کے اندر صحیح سالم موجود رہے۔ اب اس میں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ اس کی جینڈر کے حساب سے ہے، ایک کو ہم کہیں گے جمع سالم مذکر، جمع مذکر سالم، اور دوسرا جمع مؤنث سالم۔ تو اچھا، اب نوٹ میں یہاں انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو ریکال کرتے ہیں پیچھے کی طرف، جب ہم نے ایک ڈیفینیشن کے حساب سے اسم کی قسمیں دیکھی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ دو قسمیں ہیں، ایک اسم ذات اسم کی ڈیفینیشن کے حساب سے،
دو قسمیں تھی، ایک اس میں ذات ہے جو اس کا ذاتی نام ہے، اور ایک اس کی اس میں صفت تھی، کوئی بھی اس کی اچھائی یا برائی۔ اب اگر ہم یہاں کنسنٹریٹ کریں، غور کریں، تو دیکھیں آبزرویشن ہے نا، تقریباً ہی ایسے ہوگا کہ جو اس میں ذات ہے جب اس کی ہم جمع لائیں گے تو وہ جمع مکسر بن جائے گی، اور جب اس میں صفت کی جمع لائیں گے وہ جمع سالم بن جائے گی۔ تو یہی بات انہوں نے یہاں لکھی ہوئی ہے کہ نوٹ میں، کہ جمع سالم عموماً اس میں صفت کی ہوتی ہے اور جمع مکسر اس میں ذات کی ہوتی ہے۔ دیکھیں انڈر یہ آبزرویشن، ایک رول نہیں ہم کہیں گے اس کو، کامن آبزرویشن یہی ہے کہ جو جمع اس میں ذات کو جب جمع میں لائیں گے وہ جمع مکسر بن جاتی ہے، اس میں صفت کو جب جمع میں لائیں گے وہ جمع سالم بن جاتی ہے۔ اب جمع سالم کی ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں، مسلمون، اور اس میں نشانی ہے، اب نشانی ہے یہاں پر، جب ہم نے دوبارہ واحد سے جمع سالم بنائی، واحد سے ہی بنانی ہے، دیکھیں مسلمون، تو مذکر کے لیے، کیونکہ دو قسمیں نا اس کی، مذکر اور مؤنث، مذکر کے لیے واو نون اور نون زبر والا، ہر واحد میں واو نون زبر والا ایڈ کر دیں گے۔ تسنیہ میں نون زیر والا تھا، یہاں پر پورے قرآن کریم میں نون زبر والا ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہے۔ واحد بھی اس کے اندر موجود ہے پورا کا پورا، مسلمون، مسلمون، صرف دیکھیں اس کے آگے واو نون زبر والا لگایا، فاسقون، فاسقون، تو وہ اس کی نشانی ہے۔ جمع مذکر کے لیے واو نون زبر والا، اور جمع مؤنث سالم کے لیے ہم ابھی دیکھیں گے الف اور تائے طویلہ، لمبی تا جو ہوتی ہے نا اس کو تائے طویلہ کہتے ہیں، جو گول تا ہوتی ہے اسے تائے مربوطہ، اور جو لمبی تا ہے اسے تائے طویلہ۔ تو مذکر کی ایگزامپلز ہم دیکھیں پہلے، کہ مسلمون، اس کے ساتھ ہم نے واو نون زبر والا ایڈ کیا تو مسلمون، فاسقون کے ساتھ واو نون زبر والا ایڈ کیا فاسقون، المؤمنو، اب اگر نہیں اس کے ساتھ الف لام ہے تو یہ آگے الف لام کے ساتھ جمع ہو جائے گا، کہ المؤمنون، خالدون، خالدون، الجاہلو، الجاہلو، الجاہلون، مشرکون، مشرکون، الصالح، الصالحون، اذان ہو جائے۔ مدینہ، مدینہ کی اذان ہے۔
اچھا دیکھیں ہم ایگزامپلس کر رہے تھے کہ مشرکون سے مشرکون، دیکھیں اگر الف لام پیچھے ہے تو ہم لگا دیں گے اس کی جمع بھی نہیں ہے تو ہمیں رائٹ ہینڈ سے نہیں ہے کوئی مطلب، اگر وہاں الف لام ہے جمع واحد کے تو جمع میں بھی الف لام آئے گا، اگر نہیں ہے تو جمع میں بھی نہیں آئے گا. الصالح الصالحون، العامل العاملون، خاشع خاشعون، معرض، دیکھیں اس کے میننگ بھی سب کے لکھے ہوئے ہیں تو ہمیں ضرور معلوم ہونے چاہیے، یہ تب تمام قرآن کے الفاظ ہیں. معرض معرضون، حافظ حافظون، صابر صابرون، المخلص المخلصون، راجع راجعون، المفلح المفلحون، تائب تائبون، صائم صائمون، الصادق الصادقون. دیکھیں سب کے ساتھ اس کا واحد موجود ہے اندر، واو نون زبر والے کا اضافہ ہو رہا ہے. کاذب کاذبون، المنافق المنافقون، سیئ سیئون. بس دیکھیں ہر جگہ واو نون زبر والا ایک نشانی ہو گئی، جمع مذکر سالم کی ایک نشانی ہو گئی کہ ہر واحد میں واو نون زبر والا ایڈ کریں تو وہ جمع مذکر سالم بن گیا مذکر. اب مؤنث کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ جمع ہے جس کا واحد اپنی اصلی شکل میں جمع کے اندر موجود رہے. جمع مؤنث سالم کے آخر میں الف اور تائے طویلہ ہوتی ہے، جیسے اب اس کی گول تا جو ہوگی نا اسے ہٹا کر اس کی جگہ الف اور تائے طویلہ. مسلماتن مسلماتن، دیکھیں گول تا ہٹائی، میم کے بعد الف لگایا تو اور تائے طویلہ. مسلماتن، مؤمنات مؤمنات، الذاکرات الذاکرات، گول تا ہٹا کر وہ تائے مربوطہ ہوتی ہے اور الف بھی بیچ میں ایڈ کریں گے اور تائے طویلہ لگا دیں گے تو الذاکرات الذاکرات، تائبات تائبات، حامدات حامدات حامدات، صائمات صائمات، الحافظات الحافظات، الدرجات الدرجات، کلمات کلمات، امانات امانات، السماء السماوات، عابدات عابدات، الصدقات الصدقات. دیکھیں آپ گول تا ہٹائی ایک نشانی لگا دی ہر واحد کے ساتھ مؤنث کے، الف اور تائے طویلہ، اور یہ جمع مؤنث سالم بن گیا. ٹھیک کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ اب ایک اور بھی اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی واحد ہے نا تو اس کی ہم نے دو قسم کی جمع پڑھی، جمع مکسر اور جمع سالم. تو کبھی ایسا بھی کوئی واحد ہوتا ہے کہ اس کی دونوں جمع بن رہی ہوتی ہیں، جمع سالم بھی جمع مکسر بھی. مثلا دیکھیں نبیون، ایک نبی کو کہتے ہیں تو اس کا نبیون بھی بہت آئے گا، نبیون آئے گا، اور نبی الانبیاء یا انبیاء بھی آئے گا. نبیون اس کی جمع سالم ہے، انبیاء جو ہے جمع مکسر ہے. ایسے ہی کافرون، کافرون اس کی جمع سالم ہے اور کفارن اس کی جمع مکسر ہے. دونوں جمع آ گئی، دونوں ہی قرآن کریم میں یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب نوٹ میں امپورٹنٹ بات ہم نے دیکھنی ہے کہ جو صرف پہلے والا ہے نا، تیسرے والا، پہلے دونوں کو ہم ابھی
کراس کر دیں گے، ہم نہیں اس کو دیکھیں گے ابھی ہمیں، اور ویسے بھی شاید نہ ہی دیکھنا پڑے۔ تیسرا والا امپورٹنٹ ہے نوٹ میں، جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں نون زیر جو ہے یہ تثنیہ کی نشانی ہے پورے قرآن کریم میں، احادیث میں، اذکار میں، نماز میں نون کے نیچے زیر ہے تو وہ فار ٹو کے لیے ہے۔ اب ہم نے ابھی الف نون زیر والا بھی نہیں کہا، صرف نون کے نیچے زیر کہہ دیا ابھی، کیونکہ ہم دیکھیں گے نا کہ الف کبھی کبھی چینج ہو جاتا ہے یا سے ریپلیس ہو جاتا ہے، ریپلیس ہوتا ہے۔ ایسے ہی نون کے اوپر زبر ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا واو نون زبر والی نشانی لگاتے ہیں ہر مذکر کے واحد کے ساتھ تو وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے، تو واو نون زبر والا، یعنی اب جو صرف یہاں پہ ہے نون کے اوپر زبر ہے پورے قرآن کریم میں، یہ جمع مذکر سالم کی نشانی ہے۔ نون کے نیچے زیر فار ٹو کی، نون کے اوپر زبر مور دین ٹو جمع مذکر سالم، اور الف اور تائے طویلہ جو ہے وہ جمع مؤنث سالم کی نشانی ہے۔ ہر واحد کی گول تا کو تائے مربوطہ کو ہٹا کر الف اور تائے طویلہ لگا دیں گے، وہ جمع مؤنث سالم کے میننگ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اتنا ہی تھا ہمارا عدد کا، تثنیہ ایک ایڈ ہوا ہے، اور جمع کی بھی دو قسمیں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ دونوں کو خوب اچھا یاد رکھنا ہے، کیونکہ دونوں ہی جمع بار بار آئیں گی۔ جب ایسی جمع ہے جس کا واحد اس کے اندر صحیح طرح موجود نہیں ہے وہ جمع مکسر ہے، اور جب واحد کے اندر جمع کے اندر اس کا واحد بھی موجود ہے وہ جمع سالم ہے، مذکر یا مؤنث۔ کوئی کوسچن آپ کا؟ کسی قسم کی بات سمجھ نہ آئی ہو، کانسیپٹ کلیئر رکھیں شروع سے، بالکل کلیئر۔ دیکھیں ہمیں نہ ہی ہمیں رٹنے کی ضرورت ہے، کانسیپٹ لے لیں اس کا، آپ سمجھ لیں تو پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دو دفعہ ریوائز کر لیں پھر اسے۔ جی آپ کا کیا کوشچن؟ چاچا جی کل کے سبق کی بھی ریکارڈنگ نہیں آئی اور آج کی بھی آ جائے گی؟ آئے گی انشاءاللہ، ایک آدھ دن کبھی کبھی لگ جاتا ہے، وہ کافی سارے ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں تو سب کی ریکارڈنگ کبھی لگ جاتا ہے ٹائم، جی کوشش کوئی کریں بات نہیں، بھیجیں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میم السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم یہ اذان جو ہم سن رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، یہ مدینہ کی ہے کہ مکہ ہاں مکرمہ؟ ہاں، مکہ کے ہی امام کی ہے، مؤذن کی ہے۔ اصل میں اچھا جو دوسرے ملک ہوتے ہیں نا پاکستان کے علاوہ، پاکستان انڈیا، یہاں تو پھر بھی چلے اذانیں مسجد میں ہوتی ہیں، تو ان ملکوں میں مسجد میں اذان نہیں ہوتی، تو پھر گھر میں اذان کا ٹائم لگایا ہوا ہوتا ہے، اس ٹائم ہوتا ہے نا جو الاذان ایپ، تاکہ وہ صحیح ٹائم نماز کا پتہ لگے، تو وہ جی جی کلاکس ہوتے ہیں تو وہ اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ روز جب آتی ہے اذان تو میں سوچتی بھی ہوں کہ اس کو اس ماشاء وقت اللہ۔ کر دیں، لیکن نا یعنی کہ مشکل ہی ہوتا ہے، یہ کام مشکل ہی ہے، اس لیے بس آپ لوگ سنتے ہیں۔ بہرحال بہت اذان اچھا لگتا ہے، بہت سننا اچھا لگتا بہت، ویسے بھی اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں پہ ہمیں طریقہ، کیونکہ اذان دینے والا کہیں پر بھی ہو رہی ہو ایک ہوتا ہے، ہے۔ جی لیکن اذان سننا اور اس کو اس کا جواب دینا جی بہت ضروری ہے، اور اتنا زیادہ ثواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا اجر لوگوں کو پتہ لگے تو وہ قرآن دازی کریں کہ ہم نے اذان دینی ہے، لیکن اگر جواب دیں گے اور اس میں اس چیز میں عمل میں شریک ہو جائیں گے تو دیکھیں وہی ثواب مل جائے گا۔ تو جی ہمیں چاہیے کہ ہماری جو قریب ترین کسی مسجد کی اذان ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں تو لائیو اذانیں ہیں نا، تو اذان جی ہو رہی جی ہے انہیں ایک اذان ضرور جو قریب ترین والی ہے، اور اس کا جواب دیں۔ ساری تو نہیں سن سکتے نا، کیونکہ بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جگہ جگہ جی سے، تو اس لیے ایک ضرور جو قریب ترین والی ہے اس کو سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے اور اجر لینا چاہیے جی انسان کی میم ایک زندگی حدیث میں ہے نا کہ مؤذن کی گردن جو ہے نا قیامت کے دن لمبی ہوگی۔ سب سے لمبی ہوگی۔ اللہ کی طرف بلا رہا ہے نا، جی دیکھیں جی کیسے بلا رہا ہے، جی تو الحمد جی للہ۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جی شازیہ آپ کا کیا کوشچن ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میں نے بڑا اچھا یہ سنا
لیکن تھوڑا سا شروع میں سٹارٹ میں مس ہو گیا تھا. اچھا, اچھا مجھے یہ جمع مؤنث سالم جو ہے اس میں ایک چیز پوچھنی ہے کہ جیسے جی مؤمنتن تو مؤمنات, مطلب الف اور تا لگ گئی, یہ جو جی لمبی والی تا, تو جی اس طرح سے نا عرفات نام جو ہے, عرفات مطلب میرے بیٹے کا نام ہے, تو وہ پھر کس میں آتا ہے, یا وہ ایکسیپشنل ہے کچھ, کیونکہ وہ عرفہ سے دیکھ ہے شاید, یا ہاں دیکھیں وہ عرفات جو ہے نا یہ یعنی کہ اس طرح تو نہیں ہے, جمع مؤنث سالم تو نہیں بن رہا. تو آپ ویسے کتنا اس کی ایج ہے, نام ہی دیکھیں نا, ہم کیوں ایسی جگہ کا نام رکھ لیں, شخصیت پہ نام رکھنا چاہیے ہمیشہ, اور اس کا اثر آتا ہے. دیکھیں اتنے نام صحیح ہوتے ہیں, صحیح. کیا چھوٹی عمر ہے تو چینج, جیسے اسکول گوئنگ ابھی نہ ہو پھر تو ہم کر سکتے ہیں چینج, لیکن اگر زیادہ ہو گئی ہے ایج اور کسی جیسے بچے میٹرک میں آ جاتے ہیں یا کچھ ہے, پھر تو بورڈ میں بھی نام چلا جاتا ہے نا, مشکل ہو ہاں جی, جاتا 4 ایئرس کا بھی. ہے. ہاں یہ تو چھوٹا ہے نا. لیکن اب جو جگہوں کے نام ہے نا, یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, شخصیت پہ نام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ صحیح. وسلم کے زمانے میں جو آپ کو نام مناسب یعنی کہ اس کے میننگ صحیح نہیں تھے نا, تو آپ نے چینج کرے تھے ان لوگوں کے نام, کوئی صحابیہ ہوں یا صحابی ہوں, تو کتنے اعلیٰ ترین نام ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں, جو اللہ کے ناموں کے ساتھ اگر ہم رکھتے ہیں پھر ہمیں عبد ضرور لگانا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر بولنا بھی نہیں چاہیے, وہ تو گناہ, خام خواہ جی کا گناہ, جی جی. اور رکھنے بھی نہیں چاہیے اگر ہم نہیں اس کے ساتھ عبد والد, جیسے عبد الحلیم یا عبد الکریم, عبد الرحیم, ہاں جی. ہاں جی سارے ہیں. تو وہ تو چونکہ رحیم تو وہ خود ہے, کریم تو وہ خود ہے, علیم تو وہ خود ہے, بندے باقی تو اس کے بندے ہیں, تو ضرور پورا نام لینا لازم ہے. اور اگر کسی صحابی پہ رکھے جا رہے ہیں تو دیکھیں وہ تو بہت خوبصورت ترین نام جو آج بھی خوبصورت ہیں, اور پھر وہ جی شخصیات کیسی ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے بچے کے نام, ہمارے بچے ان جیسے ہی ہوں. اور پھر عورتوں میں بھی ایسے ہی کہ ازواج مطہرات کے نام یا صحابیات کے نام. تو ہماری کوشش, اب اس میں تو پیسے بھی نہیں لگتے, ہمیں چاہے بے شک ٹھیک ہے آپ نے میدان عرفات کی نسبت سے آپ نے رکھا کہ عرفات کے, لیکن بہتر تو ہے کہ کسی شخصیت پہ نام ہو. دیکھیں بہتر صحیح. یہ اب یہ جمع عرفہ, ویسے تو اسے عرفہ بھی کہتے ہیں, اب اس میدان عرفہ تو ایک ہی ہے نا, عرفہ جی کا جی مطلب جی اس نے عرفات اسی میدان کا نام ہے. جی. جی تو یہ میں جمع اس الحم میرے بیٹے کا نام ہے, الحم تو بہت زیادہ رحم کرنے والا, تو یہ تو اللہ کی ذات ہوئی, تو اس کے جی ساتھ اب یا محمد لگائیں گے کہ اس دیکھیں کو لوگ یہ الحم ہی کہتے ہیں. ہم کتنے یعنی کہ اب ارحم جو ایسے نام ہے, تو اللہ ارحم الراحمین تو وہی ہے نا, تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. اب آپ نے اتنی گرامر ماشاءاللہ پڑھی ہے, تو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو صرف اللہ ہو سکتا ہے. نہیں رکھنا چاہیے بندوں کو وہ نام جس میں تھوڑا سا شک پڑا ہو کہ اللہ کا اللہ ہے, خاص طور سارے الف سے ایسے نام جو افعلو کے وزن پہ آ رہے ہیں, تو پھر لگانا چاہیے ضرور عبد الرحم, پھر بولنا بھی چاہیے, لیکن مشکل ہو جائے گا نا, پھر عادت بھی پڑ جاتی. اصل میں اس کا نام ہے محمد الحم. تو محمد کہہ دیا کریں, محمد زیادہ بہتر ہے اس سے تو کہنا. بہرحال آپ مشورہ کریں کسی مفتی سے بھی ضرور. جی اس پہ پہلے بھی مجھے شک سا تھا, میں نے کہا الحم تو بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے. جی تو اور ہے قرآن میں اسی کے ساتھ تو آیا ہوا ہے نا کہ ارحم الراحمین, ارحم جب الراحمین. پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا یا ارحم الراحمین, پھر میم پہ جی زبر آ جاتی ہے کہ ہم نے حرف ندا یا لگائے, تو ہم اسی کو پکار رہے ہوتے ہیں نا. ارحم تو وہی ہے, سب سے بڑا جی رحم کرنے والا تو وہی ہے نا. جی ردا آپ کا کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ جو الحافظاتو ہے, اس کی جمع میں الحافظاتو ہے, تو اس میں تو الف نہیں ہے, کھڑا زبر ہے, تو یہ بھی مطلب ٹھیک ہے, اور یہ کھڑا زبر دیکھیے کیوں یہ ہے؟ الف ہی تو ہوتا ہے, آپ چاہے ایسے آپ چاہے اس طرح نہ لکھیں. دیکھیے یہ عربی کا ایک رسم الخط ہے نا, کھڑی زبر از اکول ٹو الف. آپ ایسے کر دیں اس کو کہ ہاف تو کے بعد الف تو ہے, حافظ کے بعد پھر الف ہی لے آئیں بے شک, اور پھر تا لکھ دیں حافظات. جو سیم ہے, لکھنے کا ایک پیٹرن ہے کہ جس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی وہ الف ہے, اس کے ساتھ الف ہے. اب لکھ دیں الف کے ساتھ الگ کر کے,
یا آپ ایسے ہی اس پہ الف کھڑی زبر ڈال دیں. اسٹینڈنگ فتح ہے نا, یہ تو کھڑی زبر ہے, تو یہ بس از اکول ٹو الف. میم یہ کڑی زبر الف مدہ کا قائم مقام ہے نا, جی الف ہی تو ہے یہ. تجوید میں ہم پڑھتے ہیں نا ایسے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, الف ہی تو ہے. الف مدہ یوں ہی تو بنتا ہے کہ اس کے پیچھے زبر ہو. اب اس کا مطلب ہے ضا پہ زبر ہے, اس کے بعد کھڑی زبر ہے, تو وہ الف ہے ضا. جی میم سمجھ آ گئی. اچھا بیٹا ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, آپ نے پوچھ لیا. ضرور کوئی بھی دل میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے پوچھیں ضرور, تاکہ دل کانفیڈنٹ رہے اور ہم صحیح بالکل کانسیپٹ رکھیں. کوئی بھی ہمارے دل میں شک و شبہ نہ ہو, بالکل کلیئر بات سمجھ میں آ رہی ہو. تو آپ دیکھیں بھی ہمارا سٹارٹ ہے تھوڑا سا ہے, اس کو ساتھ ہی ساتھ کنٹینیو رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے آپ کیسے اس کو پڑھیں گے. پڑھنے کا طریقہ صرف گرامر سے صحیح بنتا ہے, اس کے علاوہ میم صحیح. السلام میم علیکم یہاں پہ اساتذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اساتذہ آپ کس کنٹری سے ہیں؟ ہم لوگ پاکستان سے ہیں, پاکستان ابھی سے ہیں. ابھی آپ جو کلاس لے رہے ہیں وہ بھی لیکن بس پاکستان؟ نا ادھر آئے ہوئے ہیں یو کے میں, لیکن رہتے کینیڈا میں ہیں, لیکن تعلق پاکستان سے. ہاں نہیں, یہ جو آپ کی جو لائیو کلاس ہو رہی ہوتی ہے یہ یو کے سے ہو رہی ہوتی ہے؟ آج کل یو کے سے ہو رہی ہے, بس تھوڑے سے دن 2-3 ویکس, پھر ہم لوگ واپس کینیڈا چلے جائیں گے. کینیڈا سے ہوتی ہے, لیکن پاکستان کا ٹائم یہی رہتا ہے, اس لیے کہ آپ کا تو ٹائم پھر وہاں پہ تھوڑا سا ہی کوئی مل رہا ہوتا ہے نا, آپ کا ٹائم یہی رہے گا جو اچھا, اور 4:30. ایک اساتذہ میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو اینڈ پہ آپ دعا پڑھتی ہیں نا قرآن جی آپ پاک والی بھی, اور بھیج دیں گے انشاءاللہ. وہ بس رہ وہ گیا ہے, بہت لیکن ہم پیاری لگتی ہے, تو دیکھیں کائنڈلی اگر آپ سجود اور رکوع ہر جگہ مانگ لینی چاہیے, خاص طور سے سجدے میں جو ہمارے سارے چلے گئے ہیں, یا الگ سے مانگ لیں, کیونکہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے. صرف دعا ہی وہ ان کے کام آتی ہے, چاہے ہمارے کوئی بھی ہیں. دعا سے ان کے درجات, ہم جب ان کے لیے ہر قسم کی دعا کر رہے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دے, ان پہ رحم کر دے, ان کے درجات بلند کر جی دے, ان کی داخلے کی جگہ کو وسیع کر دے اور منور کر دے, تو اس طرح یعنی کہ یہ دعائیں ان کے کام آ جائیں گی. دعائیں ہی کام آتی ہیں. جو قرآن ہم میم یہ ہر نماز کے بعد ہم جو ان کے صالح ثواب کے لیے دعا مانگتے ہیں, تو بجائے اگر ہم اردو میں مانگنے کے ان الفاظ کے ساتھ مانگے تو یہ بہت جی جامع اور خوبصورت. الفاظ ہیں, مسلم شریف کی دعائیں ہیں یہ, مسلم کیونکہ اوتھینٹسٹی ہے نا, جب احادیث میں آ جائے کہ آپ یہ دعائیں کرتے تھے, تو یہ مسلم شریف کی دعا ہے, تو ہمیں ضرور انہی الفاظ میں مانگ لیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ دیکھیں کتنی جامع اللہ کے نبی کی جو جتنی بھی دعائیں ہیں نا, آپ دیکھیں ان کے ہوتے ہیں, ان کے الفاظ, لیکن ان کے میننگ میں بہت ایکسٹینسو میننگ ہے. چھوٹے سے الفاظ میں بہت کمپریہنسو وسعت ہے. میننگ ہے. جی اور کسی کا کوئی کوسچن آپ پوچھیں. میم یہاں پہ جیسے السماء میں, تو یہاں پہ حمزہ نہیں, السماوات, تو یہاں پہ واو آ گئے. جی آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے, تو سماوا یہ ہے اصل میں تو نا, سماوات آئیے نا. جی کچھ چینج ہوئی ہے نا, واو تھا نا, تو وہ حمزہ یعنی کہ یہ اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ چینج آتی ہے, تعلیلات ہوتی ہے نا, چینج آتی ہے نا. آپ کو تو ماشاءاللہ معلوم ہے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم تھوڑا سا اپنی ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں, پھر آپ لوگوں نے اس کو لکھ کر اور ہمارا جو گروپ ہے اس پہ ضرور سینڈ کریں گے, تاکہ آپ کو پورا اچھی والی کمپلیٹ تیاری رہے, اور آپ کی اور ہم سب کی زندگی کا مقصد یہی ہو جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہ کوئی ہم ایکسٹرا کام نہیں کر رہے, اس میں ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے کلام سے جڑ گئے. اس نے توفیق دی. یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کسی کا کہ ہم کہیں ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں, ہم قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے کلام سے جوڑ دے کسی کو. یہ اس کی رحمت ہے, اس کے شکر کا مقام ہے. دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت شکر کریں کہ اس نے ہمیں اپنے کلام سے جوڑ دیا. عظیم کلام اس کا, ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنی زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے
اتنا ہی اللہ کے ہاں سے اجر زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. دیکھیں بالکل آسان ہے. آپ لوگ ذرا تھوڑی ہمت تو کریں نا کہ بالکل آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی, اور یہی بات یہ ہو رہی تھی, ہم نے یہی مقصد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھے جو قرآن کو سمجھتے بھی رہتے ہیں اور سمجھاتے بھی رہتے ہیں. کیونکہ کبھی اسٹیج ایسی نہیں آئے گی ہم کہیں گے کہ اب ہمیں سب کچھ سمجھ آ گیا, ضرورت نہیں ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمیشہ ہم اسی ضرورت میں رہیں گے کہ ہم اس کو اور زیادہ سمجھیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ. اس کی ڈیپتھ کو تو صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے, اللہ ہی سمجھتا ہے. ہماری تو ہم سپرفیشل میننگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جسٹ سپرفیشل میننگ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جیسے پہلا کوسچن ہے, ہم نے کہا کہ عدد سے کیا مراد ہے. تو جی امرین آپ بتائیں گی عدد سے کیا مراد ہے. جی سائمہ آپ نے انمیوٹ کیا تھا. جی سائمہ, سادہ السلام ایک علیکم نام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. میم, جی عدد سے مراد ہے کہ اسم کے بارے میں ہم نے اگر جاننا ہے کہ وہ واحد ہے, تثنیہ یا جمع ہے, اس کو عدد کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, شاباش, بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ اپنا پورا نام کر لیں آگے نا, کیونکہ ہمارے ساتھ سائمہ نادر بھی جی ہیں, پھر وہ کنفیوژن جی رہے گا. ٹھیک ہے. جی میں بیٹا نام لکھ. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک بتایا اپنا. تو اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ تسنیہ کس کو کہتے ہیں. جی انیلا بیٹی آپ بتائیں گی. جی میم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم تسنیہ بولتے ہیں کہ اگر کسی بھی واحد کے آگے ہم الف نون زیر والی لگا دیں نا, ایڈ کر دیں, تو وہ تسنیہ بن جائے گا. ہاں, اور یعنی کہ دو اس کے کے لیے, میننگ اور دو ٹو کے لیے استعمال آئیں. کیا. ہاں, دو کے لیے جی آئیں گے تو ہمیں اس کے لیے عدد لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کتابان, انڈرسٹوڈ ہے, اس کا مطلب ہے 2 کتابیں. بالکل. ٹھیک ہے, 2 کتابیں, شاباش, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارا, وہ آپ نے بننے کا طریقہ بھی بتا دیا. تو اب نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کہ جمع مکسر اور جمع سالم. تو اب جی کنزا آپ بتائیں گی جمع مکسر کس کو کہتے ہیں, کون سی جمع ہو جسے ہم کہیں گے یہ جمع. جی بیٹا کنزا آپ بتائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کون وہ ہوگی جی جمع. یہ وہ جمع ہے جہاں پر جمع مکسر یعنی کہ ٹوٹا ہوا, اس میں جو ہے جو اس کی جمع ہوگی وہ مطلب واحد مطلب مکمل طور پر وہاں پر نہیں ہوگا. جیسے کسی رجولن بھی کے ہم جب جمع بنائیں گے تو واحد کی سیکوینس چینج ہو جائے گا اس میں, بس بیٹا ٹھیک ہے. جب کسی بھی واحد کا ہم جمع بنائیں گے, آپ نے ٹھیک بتا رہی ہیں, بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں, تو کسی بھی واحد کی ہم جب جمع بنائیں گے تو اس کا واحد والا پیٹرن جمع میں آ کے تھوڑا چینج ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ ہمارا جمع سالم. جی تو ہم نا آپ بتائیں گی, انمیوٹ کریں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جمع سالم کون سی ہوگی. جمع سالم یعنی کہ اس جمع کو بولیں گے جس کا واحد پورے کا پورا جمع میں آ رہا ہوگا, ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا. ہاں, یعنی کہ جمع جب کی کسی بھی واحد کی ہم تو واحد بھی موجود ہے اور وہ یعنی کہ جمع کی شکل میں. بالکل ٹھیک ہے, شاباش. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا کوشچن ہے کہ بہت امپورٹنٹ, پورے قرآن کی پہچان. دیکھیں قرآن بھی نہیں, صرف احادیث بھی ساتھ ہی ہیں اس کے, نماز, اذکار, دعائیں جتنی بھی ہیں نا, سب میں یہ بات ہے. تو کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے, جو ہمیں یاد ہونی چاہیے
تو اب جیسے لفظ کے آخر میں اگر نون کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے یا الف اور تائے طویلہ ہے تو یہ کن اسما کی علامتیں ہیں؟ جی مریم آپ بتائیں. جی سائمہ نادر کہتی میں بتاتی ہوں. جی سائمہ آپ بتائیں. جی میم، لفظ کے آخر میں اگر نون زیر ہو تو یہ تسنیہ کی علامت ہے. یہ کیونکہ یہ نون اعرابی ہے نا، تو یہاں پہ نون کے نیچے زیر ہے تو یہ تسنیہ کی علامت ہے. اور اسی طرح یہ نون پہ زبر ہے تو پھر یہ جمع مذکر سالم کی علامت ہے. لفظ کے آخر میں نون ہو، اس پر زبر ہو تو یہ جمع مذکر سالم ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. اور الف تا طویلہ جو ہے یہ جمع مؤنث سالم کی علامت ہے. ہاں لیکن نشان علامت ہے کہ اس سے پورے قرآن کریم میں نون کے نیچے زیر ہے اور 2 کے لیے، نون کے اوپر زبر ہے مور دین 2 کے لیے، اور الف اور تائے طویلہ ہے جمع مؤنث سالم ہے. بالکل دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے، تو ہمیں یہ ضرور پتہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارا کہ اب ہم ایک ایک لفظ کو کرتے جاتے ہیں اور ہم اس کا عدد بتا دیں گے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ نمبر 4 پہ ہے العاملون. جی زاہدہ آپ بتائیں گی العاملون کا کیا عدد ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع؟ یہ جمع مذکر سالم. شاباش. دیکھیں آپ نے سارا کچھ بتا دیا کہ یہ جمع بھی ہے اور مذکر بھی ہے اور سالم ہے. اس کی مذکر یعنی کہ سالم کی جو 2 قسمیں ہیں اس میں سے یہ. اس کا میننگ آتے ہیں آپ کو؟ میننگ آتے ہیں عاملون. یہ عامل سے ہے. جی عامل سے ہے، عاملون سے. تو عامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عامل کام کرنے والا، یعنی کہ کام کرنے والا کوئی بھی اچھا، عمل عمل سے عامل، والے عمل کو کام اور ہے. عامل کام کرنے والا. جی ابھی ہم عمل دیکھیں سے گے یہ اسم یہ فاعل کا اسم وزن. الفاعل ہے نا میم؟ جی اسم فاعل ہے نا کہ جی کام جمع کرنے والا. جمع اسم الفاعل. ہاں ابھی دیکھیں ہم ایک ایک بات کا ہمیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے، ہم اس کے میننگ اسی حساب سے. اب یہ کام کرنے والے کا میننگ آ رہا ہے، ہم وہی میننگ کریں گے کہ بہت سارے کام کرنے والے، تو یہ مذکر جمع مذکر سالم میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کہ نمبر 7 پہ لکھا ہوا ہے کہ الساعتانی. جی فہمیدہ آپ بتائیں گی الساعتانی. جی انمیوٹ کریں گی آپ فہمیدہ؟ ابھی نہیں ان کا انمیوٹ ہوا. رشدہ آپ کریں گی انمیوٹ؟ جی استاذہ. الساعتانی. یہ استاذہ مثنیٰ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے کیا میننگ ہے؟ 2 ساتھی. جی اس کا یہ ساعتانی ساتھی نا استاذہ؟ ذریعہ ہے. گھڑی ہے. اچھا گھڑیا. اوکے اوکے. جی جی 2 گھڑیا استاذہ، 2 گھڑیا. میرے کو میننگ نہیں اتنا جلدی آتا نا. جی استاذہ 2 گھڑیا. ہاں 2 گھڑیاں، 2 کوئی خاص گھڑیاں ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ الف لام بھی آیا ہوا ہے نا. جی جی ہاں جی 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 استاذ 2 خاص گھڑیا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. نمبر 8 پہ لکھا ہوا ہے الذاکرات. فیروزہ آپ بتائیں گی الذاکرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذاکرات مؤنث سالم ہے، ذکر کرنے والیاں. ہاں بہت ساری ذکر کرنے والیاں قرآن کریم میں دیکھیں آئے، اور یہ سارے الفاظ قرآن کریم کے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. نیکسٹ ہے ہمارا جی جہاں آپ بتائیں گی کہ اس کے نیچے الذاکراتو کے نیچے لکھا ہوا ہے نمبر 13 پہ عباد. یہ اس کا کیا عدد ہے؟ جی میم یہ کس جگہ پر ہے؟ 13 نمبر اسی الذاکراتو کے نیچے ہے 13 نمبر پہ عباد. استاذ بابا تو گو رکھنا اس یعنی کہ عبادت کرنے والی. عباد اس کو ہم کیا کہیں گے؟ میم یہ اس کا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، میم کیا میں ہے؟ بتاؤں. عباد الواحد. اچھا ٹھیک ہے.
اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عبادت کرنے والا. اچھا ٹھیک ہے، ہم امرین سے پوچھ لیتے ہیں. امرین آپ کیا کہتی ہیں؟ میم یہ عبادن عابدون آئے گا. اچھا یعنی کہ آپ کا عبدن واحد ہے، عابدون اس کی جمع ہے نا، ایسے نا؟ جی میم. اچھا ٹھیک ہے. اور میں جی بتاؤں. ویسے ہم میم فاطمہ بتاؤ. سے پوچھ لیتے ہیں. چلیں فاطمہ بتا دیں گی. فاطمہ آپ بتائیں گی؟ یہ جمع مکسر ہے. یہ شاباش. آپ کی جمع عبادن، بہت سے عبادت کرنے والے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بہت ساری باتیں تو صحیح بتائی ہیں، لیکن ابھی میننگ میں تھوڑی کسر آ رہی ہے کہ یہ عبدن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر عاقل ہے نا، کیونکہ اس کی دو جی قسمیں جی ہیں، آپ نے عاقل اور غیر عاقل. تو اب میننگ ابھی تھوڑے سے کریکشن کرنے والی ہے، تو ہم وہ پھر میم اس کا بندے ابد سے بندے نکلا نا، ابد ابد سے عبادت. ہاں ابد عبدن بندہ. سے عبادت ہے. میں تو مجھے مل نہیں رہا، میں دیکھ رہی ہوں مجھے مل نہیں رہا. نمبر 13 پہ ہے یہ. ابھی آپ سے کچھ اور پوچھ لیتے ہیں. تو عبادن جو ہے عابدون ہوگا، عبادت کرنے والا ایک، اور عابدون اس کی جمع. لیکن عبادن جو ہے نا یہ عبدن کی جمع ہے. عبدن ایک بندہ، اللہ کا بندہ، اور عبادن اس بہت سارے بندوں کی بات ہو گئی. تو یہ عبادت کرنے سے نہیں ہے بلکہ بندے، اللہ کے بندے. رابعہ آپ بتائیں گی کہ عبادن کے آگے لکھا ہوا ہے نمبر 14 پہ الانفسو، اس کا نمبر کیا ہے؟ جی رابعہ. سزا یہ ویسے تو مؤنث ہے کیونکہ نفس مؤنث ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، مؤنث بھی ہوگا، اور انفس ہے تو یہ جمع مکسر، مؤنث جمع مکسر ہوگا. ہاں مؤنث نہیں، پھر ہم اسے کہیں گے جمع مکسر ہے. جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے، کیونکہ جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں، ایک عاقل اور ایک غیر عاقل. صحیح. اس میں مؤنث مذکر نہیں ہے. سالم میں مؤنث مذکر ہے، اور بے شک اس کا واحد جو ہے وہ مؤنث سمائی ہے، لیکن اب یہ جمع مکسر غیر عاقل میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ شاباش، بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نفس، یہ نفس سے النفس سے ہے. ہاں تو پھر نفس بہت انسان ساری جان، آپ کہیں گی بہت ساری جان، جانیں. ٹھیک ہے، بہت ساری جان. شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا. معصومہ آپ بتائیں گی 15 نمبر پہ آگے لکھا ہوا ہے الرجلانی. جی اس کا کیا مطلب ہے؟ جی معصومہ انمیوٹ کریں گی آپ. نہیں انمیوٹ ہوا ان کا ابھی. رضا آپ بتائیں گی، رضا طاہر، کہ الرجلانے کا کیا مطلب ہے؟ کتنی عدد کیا ہے اس کا؟ میم یہ الرجلانی الف نون زیر نی، تو یہ تسنیہ ہے دو کے لیے. رجلن ایک آدمی، الرجلانی دو آدمی. شاباش، بالکل ٹھیک ہے کہ دو آدمی. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارا کہ ہم نیچے آئے نا، تو الانفسو کے نیچے نمبر 19 پہ لکھا ہوا ہے المسلمتانی. جی اب صفیہ آپ بتائیں گی المسلمتانی. شاباش، کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی المسلماتانی، دو خاص مسلمان عورتیں، اور یہ شاباش، پورا تثنیہ میں آئے گا حقیقی جو ہے نا. ہم بالکل ٹھیک ہے. شاباش شاباش، دو خاص مسلمان عورتیں، کیونکہ اس پہ الف لام بھی ہے، جی کوئی خاص ہے وہ. اور جی مسلماتن واحد تھا، اسی کے ساتھ الف نون زیر والا لگایا مسلماتان، تو جی دو خاص مسلمان عورتیں. شاباش، بہت اچھا بتایا آپ نے. نیکسٹ ہمارا ہے کہ اگر ہم آئیں الفقراء، اسی کے نیچے ہے نمبر 24 پر الفقراء. جی آپ میں سے کون بتائے گا؟ بینیش آپ بتائیں گی. ایک بینیش فہیم ہے، اور ایک پلین بینیش. جو پلین ہے ان کے وہ بھی اپنے ساتھ کچھ ایڈ کرنے، خاص طور سے جب دو نام ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں پھر. تو اب بینیش جو پلین والا جن کا لکھا ہوا ہے آپ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی الفقراء، اس ایک واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ یہ جمع ہے.
بالکل ٹھیک ہے. فقیر کی اب جمع جمع ہے. ہے تو جمع دو طرح کا ہوتا ہے, ایک جمع مکسر, ایک جمع سالم. یہ کون سی جمع ہے؟ یہ جمع سالم. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ یہ جمع نہیں, سالم نہیں ہے. دیکھیں الفقراء, اس کی واحد کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہوگی اس کی واحد. واحد تو فقراء ہوئی تو پھر وہ اس کا واحد کا پیٹرن چینج ہو گیا نا, تو ہم اسے کہیں گے جمع مکسر. اور عاقل ہے, ظاہر ہے کہ عاقل تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فقراء وہ والے فقیر ہی نہیں, جیسے جو صحابہ کرام تھے وہ ایسے تھے کہ وہ مانگتے نہیں تھے لوگوں سے, لیکن اتنا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا پیسے. وہ ایکٹنگ تو نہیں کرتے تھے اس زمانے میں کہ اگر جسم پہ ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑا ہے تو اس سے ڈھانپ رہے ہیں, کھانے کے لیے, لیکن آ کے دین سیکھتے تھے, اللہ کے پاس آ کے دین سیکھتے تھے. تو وہ یہ نہیں, فقراء جمع ہے. بہرحال ہم کوئی کسی بھی جمع کو لے لیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فقراء کے آگے ہی ہے المساجد. جی عائشہ خان آپ بتائیں گی المساجد یہ کیا ہے؟ جی میم یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے. شاباش, جمع ہے مکسر ہے, اور چونکہ غیر مکسر ہے کہ اس کے واحد مسجدن کی المسجدو کی پیٹرن چینج ہو گیا, اور یہ غیر عاقل میں آ جائے گا کیونکہ عاقل میں تو انسان, جنات اور فرشتے. شاباش بیٹی, بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. نیکسٹ ہمارا ہے السنتن. جی شازیہ خانم آپ بتائیں گی السنتن اس کے کیا مطلب ہے؟ جی شازیہ خانم آپ کوشش کریں گی انمیوٹ کر کے بتائیں گی. نہیں تو شازیہ خان آپ بتا دیں. میں آگے, سوری استاد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ میرا ڈسٹرب ہو گئی تھی, اسکرین جو ہے نا وہ غائب ہو گئی تھی, تو میں اس لیے انمیوٹ نہیں کر سکتی تھی. جی سر, یہ سوری استاد, یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل ہے. بالکل ٹھیک ہے, جمع مکسر ہے. پراپر ہے اس وقت یا کامن ہے؟ جی سوری, خاص ہے, خاص پراپر ہے. اچھا, اگر دیکھیں پراپر ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ ال لگتا ہے نا سر اس کے ساتھ استاد. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ال ہاں لگتا ہے. نہیں سوری, جی مجھے یاد آ گیا, یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ یہ جو ہے یہ لفظ ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ معرفہ نہیں ہے, بلکہ یہ لفظ ہی السنتن ہے. ہاں, اس کا الف لام اپنا جمع نا, ہے. جی اب اسے جی اپنا ہے پراپر اس کریں گے تو لفظ کا. اس کی کیا شکل بن جائے گی؟ وہ نہیں مجھے یاد, وہ تو دوبارہ پھر السنتن بنے گا. السنتن آپ بتا دیں گی اب. جی شازیہ خان کہہ رہی تھی, ویسے شازیہ خان نے نہیں بتایا نا. جی شازیہ خان آپ بتا دیں گی کہ اگر ہم اس کو پراپر کریں گے السنتن کو تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ السنتن کو پراپر کریں گے تو جی لسان تو اس کی سنگل تھی نا. جی وہ تو سنگل ہے. جی بینش فارفین کہتی ہیں, میں بتا دوں. جی اس میں تنوین ختم کر دیں گے نا, السنتن ہوگا. ہاں, ایک اور الف لام آنا پڑے گا. دیکھیں جیسے ہم اس کے پیچھے اگر ایک اور الف لام لکھیں گے نا تو ایسے لکھا جائے گا کہ حمزہ زیر زبر والا ال کا, اور لام الف لا جیسے لکھتے ہیں نا تو لام جو ہے ال کا وہ ساکن ہو جائے گا, اور جو اس کے بعد الف ہے اس کے اوپر زبر ڈلے گا وہ حمزہ بنے گا السنتو ایسے. یعنی کہ یہ جو السنتن لکھا ہوا ہے نا, اس کے پیچھے ہم ایک لام الف لام کا جب اضافہ کریں گے نا تو یہ لکھنے میں ایسے آئے گا جیسے لا لکھتے ہیں. لا تو لا جیسے لکھتے ہیں نا, اس پہ پہلے زبر والا حمزہ لگے گا, لام ساکن ہوگا, اور باقی آگے ایسے ہی ہوگا السنتو. تنوین ہٹ جائے گی اور ایک پیش رہ جائے گی جو کہ پراپر ہونے کی نشانی ہوگی کہ اب تنوین نہیں ہے اس پہ الف لام. یہ الف لام اس کا اپنا ہے, یہ اتفاق ہے, اور یہ آئے گا بہت زیادہ قرآن کریم میں, یہ بھی یوز ہوتا ہے. السنتن بہت زیادہ یوز ہوگا, یعنی بہت زیادہ تو نہیں لیکن کئی دفعہ یوز ہوگا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ
ہم نے کر لی، لیکن آپ لوگ ضرور دیکھیں، ابھی تو ہم نے ایک ایک کیا نا، اور کسی پہ آیا کسی پہ کچھ آیا، تو آپ اگر اس کی ایکسرسائز کر لیں گے نا، لکھ کر بھیج دیں گے ہوم ورک گروپ پہ، تو یہ بھی ان لوگوں کا احسان ہے، دیکھیں جو چیک کرتے ہیں اسے، کہ سب لوگ، ہم کسی کو بھی آن پیمنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کرتے ہیں، اور اللہ اجر عظیم دے جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم تو سب کے پاس، ہر کوئی کسی کے پاس بھی فالتو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا جتنے منٹ بھی نکال لے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے ہے نا، تو آپ لوگوں کو یہ آسانی ہے کہ آپ کی چیک ہو جائے گا، کہ کہیں غلطی نکل رہی ہے تو چیک ہو جائے گا، ضرور لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ کا اتنا اچھا تیار ہو کہ بالکل ہر کانسیپٹ کلیئر ہو، اور آپ نے کسی ایک کو ہی پڑھانا شروع کر دیں تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ کے نبی نے جن کو فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین، چاہے اربوں کی مخلوق اس وقت موجود ہے دنیا میں، وہی ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے، جہاں جہاں پہ بھی قرآن سے جڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دعائے مغفرت، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُمْ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْصَلْهُمْ فِي قَبْرِهِمْ وَنَوِّرْ لَهُمْ فِيهَا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔